اچھا جی، پہلی خبر ہے برطانیہ اور امریکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے دو جوہری ہتھیاروں سے لیس پڑوسیوں کے درمیان بات چیت اور اعتماد سازی کے اقدامات کی اہمیت پر زور دیا۔ 10 مئی کو ہونے والی جنگ بندی کو سفارتکاروں اور تجزیہ کاروں نے نازک سمجھا ہے۔ دونوں ممالک نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے معاہدے کی ذمہ داریوں کو پورا کریں، خاص طور پر سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے۔ برطانیہ کی پارلیمانی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ کشمیر کی غیر مستحکم صورتحال بھارت اور پاکستان کے درمیان جوہری تنازع کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ رپورٹ میں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر دونوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کے ہندوستان کے فیصلے کے بعد سے دو جوہری ہتھیاروں سے لیس ممالک کے درمیان تناؤ بڑھ رہا ہے۔ برطانیہ کی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کو برقرار رکھنے اور مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کریں۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے مکران ڈویژن بلوچستان میں چین اقتصادی راہداری سی پیک منصوبہ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تربت، تلار اور گوادر کا دورہ کیا۔ گوادر پورٹ اور دیگر منصوبوں پر کام کرنے والے انجینئرز، مزدوروں اور چینی شہریوں کے لیے حفاظتی اقدامات کی اہمیت پر زور دیا۔ سی ای او ایس نے مکران ڈویژن میں امن کی بحالی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کی ہدایت کی۔ ان منصوبوں کا مقصد بلوچستان کے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانا اور خطے میں خوشحالی لانا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ برطانیہ کے ایک روزنامے نے پاکستانی ایئر فورس پی اے ایف کو کنگ آف دی اسکائز کہا ہے۔ حقائق کی جانچ پڑتال سے برطانیہ کے کسی اخبار سے ایسی سرخی یا مضمون کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یہ دعویٰ ایک ویڈیو گیم کے بارے میں 2021 کی سوشل میڈیا پوسٹ پر مبنی معلوم ہوتا ہے۔ اسحاق ڈار کا بیان متنازع رہا ہے۔ اس دعوے کی حمایت کرنے والے کوئی معتبر ذرائع نہیں ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے برطانیہ کے حکام سے ملاقات کے دوران باہمی تعاون اور مشترکہ مفادات پر زور دیا۔ نقوی نے دہشت گردی اور منظم جرائم سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے عزم کو اجاگر کیا۔ دونوں اطراف نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ مجوزہ آزاد تجارتی معاہدے ایف ٹی اے کے تحت برطانیہ کے ساتھ ہندوستان کی ملبوسات اور گھریلو ٹیکسٹائل کی تجارت 5-6 سالوں میں دوگنی ہونے کی امید ہے۔ آئی سی آر اے کا تخمینہ ہے کہ تجارتی ترقی میں کمی، ٹیرف اور مارکیٹ تک رسائی میں اضافہ ہوگا۔ توقع ہے کہ ایف ٹی اے سے ہندوستانی برآمد کنندگان کو خاص طور پر ٹیکسٹائل کے شعبے میں فائدہ پہنچے گا۔ یہ معاہدہ برطانیہ کی مارکیٹ میں ہندوستان کی مسابقت کو بڑھا سکتا ہے۔ اسی سے خبر ملتی جلتی ہے۔ ہندوستان برطانیہ آزاد تجارتی معاہدہ ایف ٹی اے سے دو طرفہ تجارت میں سالانہ 15% اضافہ متوقع ہے۔ معاہدے کا مقصد ٹیرف اور تجارتی رکاوٹوں کو کم کرنا ہے، دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو بڑھانا ہے۔ کیئر ایج رپورٹ ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل اور آٹو موبائل جیسے شعبوں کے لیے ممکنہ فوائد پر روشنی ڈالتی ہے۔ ایف ٹی اے سے ہندوستان برطانیہ کے اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی امید ہے۔